نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز طلباء کرام، آج ہم سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اس دورہ میں اس کورس میں کچھ اسباق پڑھیں گے جو کہ ہمارے دارالعلوم ختم نبوت آرے والا کی طرف سے انشاءاللہ بالترتیب لائیو نشر بھی کیے جاتے رہیں گے۔ آج چونکہ پہلا دن تھا اس لیے انتظامی بد نظمیوں کی وجہ سے یہ ترتیب کی درستگی میں کافی وقت صرف ہوا اور سبق کا آغاز تاخیر سے ہوا، لیکن کل سے انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک باضابطہ اس سبق کا آغاز سبق ہوتا رہے۔ معزز طلباء، سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو دین اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہی ارشاد فرمایا، انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ قریبی میں ہوں۔ اس قریبی کہنے کی اور قریبی ہونے کی جو وجوہات ہیں، اگر ہم ان وجوہات پر غور کریں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دجال کے مقابلے میں مدد اور نصرت کے لیے بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، چونکہ وہ 3 آسمانی ملتوں میں نقطہ اختلاف ہیں، جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نقطہ اتفاق ہیں کہ تینوں ملتوں کا جہاں پر جا کر ایمان مل جاتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو ایسے ہی جس ملت کے معاملے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جس کے معاملے میں تینوں ملتوں کا نظریات کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ہمارا ٹارگٹ یہودی اور عیسائی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عظمت اور ان کے متعلقہ 15 علوم کے حوالے سے 15 مباحث کے حوالے سے ہم گاہے بگاہے اپنی گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت جو ہمارا اصل موضوع ہے اور جو سر فہرست ہمارا یعنی اصل اس کا مقصد ہے اس کورس کا، وہ فتنہ قادیانیت کی ان دسیسہ کاریوں کو بے نقاب کرنا ہے، ان دجالی سوچ کو ہم نے لوگوں کو سامنے آشکارا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ چونکہ اس امت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی راہ باقی ہے، اور وہ راہ ایسے باقی ہے کہ وہ بحیثیت نئی نبوت کے نہیں بلکہ وہ خادم کی حیثیت سے اس امت کے کیا کہنے کے معاون کی حیثیت سے، مددگار کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ نئی نبوت کی راہیں بالکل بند ہو چکی ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دنیا سے نبوت ہی اٹھا دی گئی ہے، نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، یہی نبوت رہے گی، اب کوئی اور نبوت، کوئی نئی نبوت کا ڈول نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ مراد ہے ختم نبوت سے کہ جو تکمیل نبوت یعنی جو نبوت کے مقاصد ہوتے ہیں، نبوت کو جس مقصد کے لیے اللہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں، وہ مقصد پورا ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اب کسی نئے نبی کی، کسی نئی شریعت کی، کسی نئی نبوت کی کوئی ضرورت درجہ نہ اسباب میں ہے، نہ عقلی طور پہ ہے، نہ ہمیں کوئی فطری طور پہ کوئی ایسی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی راہ باقی اس لیے ہے کہ ان کو اللہ نے روکا ہی اس لیے ہے کہ جب یہ امت دجال کے فتنے کا مقابلے کی سکت نہیں رکھے گی، باقی ہر طرح کے فتنوں سے سامنا کر سکتی ہے، ان کا اچھا خاصا علاج بھی کر سکتی ہے،
تو صرف دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ جس کا مقابلہ کرنے کی اس امت کو طاقت نہیں دی گئی۔ تو دجال چونکہ خود ایک محیر العقول سی چیز ہے، یعنی اس کی حیثیت کو دیکھیں، اس کی یعنی اس کے جو اپنے شعبدہ بازیوں کو ہم دیکھیں، استدراجات کو دیکھیں، تو وہ ایک شیطانی قوتوں کا نقطہ کمال جو ہے وہ دجال ہے۔ شیطانی طاقتوں کا جس حد تک کمال ہو سکتا ہے تو وہ سب سے اعلیٰ ترین جو شیطانی طاقتیں جو روحانیت سے ٹکرانے والی ہیں تو اس میں کمال حاصل ہے دجال کو۔ اب دجال کا مقابلہ جو روحانی طاقتوں میں سے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر میری زندگی میں آئے تو میں خود اس کے لیے کافی ہوں، چونکہ روحانیت کے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے بعد اگر آئے گا تو اس کے لیے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، چونکہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تو دجالی روح کے مقابلے میں روحانیت کی اسلامی روح وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اس کی نمائندگی فرمائیں گے۔ تو جب یہ چیز ہوگی تو عیسیٰ روح اللہ کا ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی فطرت بھی ایسی رکھی گئی کہ جو تمام نسل انسانی سے ہٹ کر ہے۔ ان کا تمام معاملات جو ان کے وقائع حیات ہیں، جس کو زندگی کے واقعات ہیں، ان ہم واقعات پر اگر غور کریں تو وہ سارے کے سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو عام شیڈول کے مطابق نہیں ہیں۔ جو نسل انسانی کا ایک شیڈول چلا آ رہا ہے، ترتیب چلی آ رہی ہے، مرد عورت کا اختلاط ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ ایک خاص عمر تک پہنچ کر بولتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ جوان ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، پھر فوت ہوتا ہے اور اسی زمین میں دفن ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، پھر ان کے بعد ان سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے بھی ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بے موسم کے پھل ان کی ترتیب بنائی گئی۔ جب بے موسم کے پھل تھے تو حضرت زکریا دے کر بڑھاپے میں وہ بھی جوانی کا پھل مانگنے لگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو بے موسم کے تو پھل دے سکتا ہے تو میرا بھی تو موسم گزر چکا ہے اولاد کا، تو اسے دیکھ کر تیری قدرت سے کیا کیوں نہ امید کی جائے کہ تو مجھے بھی تو بڑھاپے میں اولاد کا پھل دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت یحییٰ کی ان کو بشارت دی، ان کو بھی اولاد کا پھل ملا۔ تو یہ وہ کام تھے جو ارحاسات کہہ لیں یا تکوینی طور پہ کہہ لیں، ایک ایسے بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ عام نسل انسانی سے ہٹ کر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عام لوگوں پہ قیاس نہیں کرنا، ان کا معاملہ دوسروں سے جدا گانا ہے۔ تو جب دوسروں سے جدا گانا معاملہ ہے تو اب ان کی جس نے کاپی کرنی ہو، اس کی جس نے نقل کرنی ہو، جیسے مرزا غلام قادیانی ہے، اس نے قدم قدم پہ ان کی نقل کی ہے، قدم قدم پہ ان کا مثیل بننے کی کوشش کی ہے، تو اس کو پھر ایسے چکر چلانے پڑے کہ جو چیز ان کے لیے ایک زندگی کا حصہ تھی، اس نے اس کو استعارات کا لبادہ اڑا کر اپنے کھاتے میں ڈال لیا، اور پھر بڑی چلاکی سے کہنے لگا کہ استعارات جو ہیں وہ انبیاء کے کلام میں جاری ہوتے ہیں، انبیاء کلام میں ایسے استعارے چلتے رہتے ہیں، اور اس کی رسی دراز کرتا گیا، رسی کو لمبا کرتا گیا، کون پوچھنے والا ہے، مرضی ان کی، جب جس نے نبوت گاڑ لی وہ کچھ بھی کرے، اسے کون پوچھے۔ تو اب اس نے استعارات کی آڑ میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شخصیت کو اپنے اوپر طاری کر کے یہ کہا کہ گویا کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں ہی مسیح ہوں۔ اور ان استعارات کے باب میں وہ اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر جو اس کی کتاب موجود ہے، یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 5 ہے، اور آئینہ کمالات اسلام، اس کا صفحہ نمبر 458، روحانی خزائن جلد نمبر 5، اور اس کے اندر مدرج اس کی کتاب آئینہ کمالات اسلام۔ آئینہ کمالات اسلام سے بھی مرزائی اسلام کے کمالات کا یہ آئینہ ہے، جو محمد عربی کا دین اسلام ہے، یہ اس کے کمالات نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے قادیانیوں کا جو خود ساختہ اسلام ہے، جو اس کے خود ساختہ کمالات ہیں، اور یہ ان کا آئینہ ہے۔ اس کے اندر کہتا ہے کہ وَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِسْتِعَارَةَ حُلَلٌ كَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ فَهُمْ فِي حُلَلٍ يَنْطِقُونَ، کہتا ہے کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ نبیوں کے کلام میں استعارے ہوتے ہیں اور اپنے انہی استعارات کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں، نبیوں کا کلام استعاروں میں ہوتا ہے۔ تو صرف اپنے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اور مثل چلانے کے لیے کہ میں ان کا شبیہ ہوں اور ان کا مثیل ہوں اور میں وہی ہوں، تو ان کی زندگی کے جو وقائع تھے، ان کی زندگی کے لیے جو چیز حقیقت تھی، اس کو استعارے کے رنگ میں اتارا، اور استعارے کے رنگ میں اتار کر اس نے سب کو اپنے لیے جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی۔ تو قادیانیوں سے ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ذات کو اس کی فوٹو کاپی کر کے ایک نئی نبوت کا اجرا کرنا، یہ ہے وہ ان کے ساتھ ہمارا نقطہ اختلاف۔ قادیانیوں نے نئی نبوت کا ڈول ڈالا، اگرچہ مرزا قادیانی کے ہاں
عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع ایمانیات میں شامل نہیں، اس کی آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ باوالا۔ تو مرزا قادیانی کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وفات کا موضوع ایمانیات کا حصہ نہیں ہے۔ قادیانیوں کی آج ساری مباحث عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق گھومتی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ توفی سے کبھی وہ سہارا لیتے ہیں، لغات کا سہارا لیتے ہیں، اس طرح کتاب اوٹ پٹانگ اپنا جو بھی ان کا بس چلتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے سہارا لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کو ثابت کر دیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ موضوع ایمانیات میں سے ہے، اور قادیانیوں کا ہاں یہ موضوع ایمانیات میں سے نہیں، یہ پیشن گوئیوں میں سے ہے، جس کی حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیشن گوئی ہے۔ کیونکہ قادیانیوں کی ساری، جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیشن گوئی کا اس حقیقت اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو بندہ قادیانی سے پوچھے کہ مرزا قادیانی کی پیش کردہ ساری پیشن گوئیوں کا حقیقت اسلام سے پھر کیا تعلق ہوگا؟ پھر اسلام سے تو تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن بہرکیف ہمیں ان سے غرض نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم ان کی تمہیدی گفتگو میں ہم اپنا امت مسلمہ کا اور یہ کیا نام ہے دیگر ملتوں کا اور قادیانیوں کا نقطہ اختلاف واضح کریں، کن بنیادوں پہ ہمارا اختلاف ہوا اس اختلاف کو ہم واضح کریں، پھر اس کے بعد ہم ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مہمات ہیں، ان کا دور ہے، وہ جو ایسا کلمہ ہے جسے اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ڈیوٹیاں ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا متعلق جو بزرگان سلف کے اقوال ہیں، اور وہ اقوال جن سے قادیانی غلط استدلال کر کے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگ بھی ہمارے عقیدے کے تھے، ان اقوال کو، ان سب باتوں کو ہم علم نشرح کریں گے تاکہ قوم دھوکے میں نہ رہے کہ یہاں پہ وہ توفی کی بحث کو چھیڑ کر تمہیں دھوکہ نہ دیں، رفع السماء کا انکار نہ کریں۔ امت مسلمہ کے عقائد کیا ہیں، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ موضوع گرچہ ہمارا طویل ہوگا، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر ہفتے میں یہ 3 دن چلے گا، تو العزیز میڈیا پہ 3 دن یہ نشر ہوتا رہے گا تو لائیو، تو اب اگر 3 دن ہر ہفتے کے لگائیں تو کم از کم جو 15 عنوانات ہیں تو 1.5-2 ماہ تک چلے گا، اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے متعلق کوئی بھی گفتگو ایسی نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ ان کی ذات کا کوئی پہلو ہماری نظروں سے پوشیدہ رہے۔ اب آتے ہیں یہ دوسری جگہ پر بھی، یہ دوسری اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، یہ بھی جلد نمبر 5 ہے، اور اسی کے اندر بھی اس نے آئینہ کمالات اسلام کے اندر ہی کہ نمی دانند کہ انبیاء علیہ السلام استعارات رہ اللہ کلام خود قرار دادا ان، کہ یہ فارسی میں کہتا ہے، اسی کا ترجمہ کرتے ہو کہ آپ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے کلام میں استعارے سے کام لیتے ہیں، استعارات کرتے ہیں۔ تو استعارے کی بحث اس نے اس لیے چلائی کہ اپنی ذات کے لیے کوئی گنجائش نکال سکے۔ اب اس نے اپنی ذات کے لیے جو کام کرنے کے لیے اس نے ساری استعارے کی بحث کو شروع کیا، لیکن اب بات کو سمجھیں، ہمارے اور قادیانیوں میں یہ بنیادی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، یا ان کی قرب قیامت دوبارہ آمد سے؟ اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم نے اس بات کو آج ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ اختلاف شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ قادیانیوں کا ہمارا جو مدار یعنی نصاب ایمان ہے اس میں فرق ہے، جو ہمارے اور ان کے نصاب میں جو ایمان کا نصاب ہے اس میں فرق ہے۔ ہمارے جو ایمان نصاب ایمان کے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے اس کتاب کا ابدی ہونا پہ 6 نمبر اللہ نے بیان کیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 6 نمبر بیان کیے ایمان کے۔ تو جس طرح ہمارے تبلیغی جماعت والوں کا 6 نمبر ہوتے ہیں نا، وہ 6 نمبر پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے، تو وہ لوگ اس کو کہتے ہیں نا 6 نمبروں میں انہوں نے پورے کے پورے دین کو بند کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ 6 نمبروں کے ماسو بتائے دین میں، پھر انہوں نے چھوڑی کون سی بات ہے جو دین سے باہر ہے؟ یعنی کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، دعوت، تو ان کے علاوہ کو دین میں اور کچھ ہے؟ اس کے علاوہ جو کام ان میں تذکرہ نے جن اعمال کا کیا گیا وہ خلاص نیت کے ساتھ وہ بھی اعمال ہے، تو یہ سارے کا سارا جیسے وہ خلاصہ ہے، ایسے ایمانیات کے بھی 6 نمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں ایمانیات کے 6 نمبر ہیں۔ پہلا نمبر جو ہے وہ اس کتاب کے جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہونے کی بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ازلی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ان کی بدنی عبادات اللہ کے لیے ہیں، ان کی تمام بدنی عبادات جتنی بھی ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ دوسرا ان کا ایمان کا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہے ان کی مالی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں،
وہ اللہ کے لیے اپنی مالی عبادات کو خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے ایمانیات کا تیسرا نمبر ہے۔ چوتھا نمبر ان کا کیا ہے؟ کس طرح آیت ہے قرآن پاک کی؟ وَيُقِيمُونَ الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نہیں وہ آگے ہے جی، آگے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا پہلے نبیوں پہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ چوتھا نمبر ہے کہ کتب سماویہ جو پہلے آ چکی ہیں، کتب سماویہ جو پہلے آ چکی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا صحائف ہیں، ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تحریف شدہ کی بات نہیں کر رہا، بغیر تحریف کے جو پہلے انبیاء پر نازل ہو چکی اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ وَمَا، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، جو آپ کی طرف نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، آپ کی طرف نازل ہونے والی اور آپ سے پہلے نازل ہوئی، یہ 5 نمبر ہوئے۔ اب بالآخرۃ ہم یوقنون، اور چھٹا ایمان کا نمبر وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ جو ہمارا ایک عقیدہ ہے، یہ ایمانیات کی بحث کا، ایمانیات کے قانون کا یا ایمانیات کے نصاب کا یہ چھٹا حصہ ہے۔ قادیانیوں نے پہلے نمبر پہ یہاں پہ گڑبڑ کی۔ وہ کیا گڑبڑ کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہمارے ہاں علامات قیامت میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہمارے کس چیز میں سے ہے؟ علامات قیامت میں سے ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا وہ قرب قیامت میں ہوگا قتل دجال کے لیے۔ جب وہ قرب قیامت میں قتل دجال کے لیے آئیں گے تو ان کی ڈیوٹی بدل گئی، تو وہ کیا چیز ٹھہرے؟ علامات صغریٰ، علامات کبریٰ۔ علماء بیان کرتے ہیں نا قیامت کی یہ چھوٹی علامات ہیں، یہ بڑی علامات ہیں، تو نزول عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی علامات کبریٰ ہیں۔ جب وہ قیامت کی علامات کبریٰ ہیں تو اب ہوگا کیا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے لیے وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو قادیانیوں نے آخرت کو نصاب ایمان سے پہلے نکال دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر آخرت پہ ہم یقین رکھتے ہیں، آخرت سے مراد آخرت ہی لیتے ہیں، تو پھر امارات آخرت کی اس دن سے پہلے کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان علامات اور نشانیوں کے باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نشانی اور علامت ہونا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب یہ تسلیم کرنا پڑے گا تو ان کا تو سارا مذہب چوپٹ ہو جائے گا، اس کے پلے کیا رہے گا اس مذہب کے؟ تو انہوں نے پہلے نمبر پہ آخرت کو نصاب ایمان سے نکال دیا۔ اور قادیانیوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت سے مراد مرزا بشیر الدین محمود نے بھی اپنی تفسیر صغیر میں بھی، اور اس نے بیان القرآن میں بھی، محمد اور دیگر ان قادیانیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس سے مراد وہ آخری وہی ہے جو بعد میں آئے گی قرب قیامت، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس سے مراد مرزا غلام قادیانی کی وہی ہے، مرزا غلام قادیانی کے الہامات ہیں۔ گویا کہ اگر یہ تھوڑی سی عقل سے کام لیتے، وبالیوم الآخر بھی آگے آ رہا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آخرت سے مراد یوم آخر ہے۔ جب اس سے مراد یوم آخر ہے تو آخرت کی وحی سے کیا مراد ہوا؟ آخرت کے بالآخرت ہم یوقنون سے کیا مراد ہوا؟ کہ یوم حشر پہ، یوم قیامت پہ اور علامات قیامت پہ، آثار قیامت پہ مسلمان یقین رکھتے ہیں۔ تو قادیانیوں نے پہلے نمبر پہ آخرت کو نصاب ایمان سے نکال دیا۔ جب نصاب ایمان سے نکال کر اس یوم آخر سے مراد لے لیا مرزا قادیانی کی وحی، اب ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا بھی آسان ہو گیا۔ تو اب یہ بنیادی نقطہ اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے قادیانی ہم سے پہلے ہی نمبر پہ علیحدہ ہو گئے، نصاب ایمان سے ہی امت مسلمہ سے کٹ کر جدا ہو گئے، کہ آخرت سے مراد جب انہوں نے وحی لے لی تو بالآخرۃ ہم یوقنون سے مراد ان کے ہاں وہ الہامات ہوئے جو مرزا قادیانی کی تذکرہ میں لکھے ہیں، الہامات ہیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھانی، ہر چیز زبان میں، وہ جو اس کا ایک اچار سا ڈالا ہوا ہے، الہامات کا ایک مرتبان ہے، اس میں وہ ڈالے ہوئے ہر طرح کے اوٹ پٹانگ، کہیں انگریزی، اور کئی الہامات ایسے ہیں کہ ان کا ترجمہ کرنے کے لیے کبھی ہندو لڑکے کو ڈھونڈا جاتا تھا، کبھی کسی کو، اور بسا اوقات ایسا اجاڑ نبی کا اپنے اوپر اترنے والی وحی کا ترجمہ کرنے کے لیے کسی دن وہ ہندو لڑکا میسر نہیں ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ مجھے چونکہ اس کا معنی معلوم نہیں ہے تو اس کا جو ترجمہ کرنے والا ہمارے پاس لڑکا دستیاب نہیں، لہذا اس کو بغیر کسی ترجمے کے میں ویسے ہی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی ترجمے کے ویسے ہی لکھ رہا ہوں۔ جب یہ حالت ہو، نبوت نہ ہوئی ہے تو مذاق بنا کے رکھ دیے۔ یہ نجومیوں کا دین تھوڑی ہے، دین اسلام، اس میں نجومی اپنے اپنی طرف سے جو شعبدہ بازیاں کرتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو نصاب ایمان میں قادیانیوں نے پہلے نمبر پہ کس کو نکال دیا؟ آخرت کو، اور آخرت کا جب معنی بدل دیا تو اس آخرت کا معنی بدلنے سے یہ دین اسلام سے دور جا کر گر پڑے۔
بہائیوں میں اور ان میں یہی ایک مشترکہ صفت ہے کہ وہ آخرت سے مراد ایک نئی دنیا مراد لیتے ہیں، اور یہ آخرت سے مراد جو ہے وہ یہ مراد لیتے ہیں مرزا قادیانی کی وحی۔ تو اس وجہ سے ہم جو پرانے اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والے ہیں، وہ اس دین اسلام کے نام کی اٹھنے والی نئی کفری آوازوں کو برداشت نہیں کر سکے، اور ہم ان کو امت میں نہیں رکھ سکے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات کو سمجھیے۔ یہ جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، اس کا تعلق حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تعلق تعمیر عالم سے نہیں ہے، تخریب عالم سے ہے۔ کس چیز سے؟ تخریب عالم سے ہے۔ جب وہ تخریب کے ساتھ ہے، یعنی دنیا جب ختم ہو رہی ہوگی، دنیا کے اختتامی مراحل میں ہوگی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور لا کر دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا، تو اس کے قتل کے لیے آئیں گے۔ اس لیے تعمیری پروجیکٹ دکھا کر قوم سے مطالبہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئے، فلاں ملک تباہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، فلاں چیز برباد ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی تعمیر کے طور پہ، یعنی نجات دہندہ کے طور پہ نہیں آ رہے، بلکہ وہ ایک قتل دجال کے لیے، اس امت کی مدد اور نصرت کے لیے، اور دجال کے ایسے فتنے سے بچانے کے لیے کہ جس سے ذاتی طور پہ بچنے کی اس امت کو طاقت نہیں دی گئی، اس کام کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علامت ہے تخریب عالم کی۔ کس چیز کی علامت ہے؟ جب دنیا لپیٹی جا رہی ہوگی، قیامت برپا ہونے والی ہوگی، اس دور میں عیسیٰ کا وجود ہوگا، اور اس دور میں تعمیر کا تقاضا، جب بندہ ایک عمارت گرا رہا ہو اور گرانے کی تیاری پوری کر چکا ہو، اس وقت گھر میں والے کہیں واش روم میں ٹائلیں لگوا دو، تو یہ عقل مندی کی بات ہے۔ اس وقت تو گھر گرایا جا رہا ہے، اس گھر کو تعمیر یہ تخریب کے نظر ہو چکا ہے، اب اس کو ختم کیا جانا ہے۔ تو ختم کیے جانے کے لیے ان جو ختم کرنے کے ابتدائی مراحل ہیں یا اس وقت کی ضروریات ہیں، اس کو یعنی مکمل کرنا ضروری ہے، اس کے متعلق آدمی ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یوں سمجھو، تعمیر تخریب عالم سے پہلے اس کا دجال کا آنا، یوں سمجھو جیسے ایک مثال کے طور پر کرتا ہوں، ایک مکان کو آپ نے گرانا ہے، اس کے گرانے سے پہلے اس سے سامان بھی اٹھانا ہے، اسے اچھا سامان جدا کرنا ہے، برا سامان سائڈ پہ کرنا ہے۔ اس سامان میں ایک اوپر ایک سانپ آ جاتا ہے جس کو آپ مارنے پہ قادر نہیں ہے، تو آپ پہلے ڈائریکٹ بلڈوزر منگواؤ گے یا پہلے بندہ منگواؤ گے کہ سانپ کو پہلے گرا دو تاکہ ہم اپنا سامان سائڈ پہ کریں، اور دائیں بائیں صحیح اور غلط جو باقی رکھنا ہے اور جو فنا کرنا ہے اس کو ہم جدا کر سکیں، ضروریات کو اور کچرے کا ہم الگ کر سکیں۔ تو یہ دجال اس دور کا سانپ بن کر آیا ہوگا تخریب عالم کے وقت۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے فتنے کو ختم کریں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے دونوں ملتوں کا، تینوں ملتوں کا اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، یہودیت کا بھی، عیسائیت کا بھی، اہل اسلام کا بھی، اور دین اسلام سب پر غالب آ جائے گا۔ جب دین اسلام اس کی آگے آ رہی ہے، سنن کبریٰ بہقی کے حوالے سے بھی میں آگے حوالے دیتا ہوں، تو اظہار دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جب فساد برپا ہوگا، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، پھر اور کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اب عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا، اب یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے فقہ الاکبر، اب اس کی شرح ملا علی قاری کا شرح فقہ الاکبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ فقہ الاکبر یہ پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری کی یہ معقول ترین آواز ہے، اور سب سے بہترین یعنی اس دور کی شرح ہے عقائد کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَنُزُولُ عیسیٰ علیہ السلام من السماء وَسَائِرُ عَلَامَاتِ یوم القیامۃ عَلیٰ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِیحَةُ حَقٌّ قَائِمٌ وَاللَّهُ يَهْدِی مَن یشاء إِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ شرح فقہ الاکبر کا صفحہ نمبر 112 اور 113 ہے، فرماتے ہیں اور علامات قیامت کا ذکر کرتے ہوئے طلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، وسائر علامات یوم القیامہ، اور قیامت کی ساری علامات کا، ما وردت به الاخبار الصحیحہ، جس کے بارے میں صحیح حدیث میں وارد ہے، حق قائن، یہ بالکل واقع ہونے والا حق ہے۔ یہ واقع ہونے والا کیا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، رہنمائی کرے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، اس دور کی یہ آواز سنیں کہ وہ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ علامات قیامت میں سے ہے، ان کا آنا بالکل برحق ہے، اور جیسے اس وقت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ظہور دجال، خروج دجال، یاجوج ماجوج کا آنا، جس طرح وہ علامات ہیں، ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بھی اس امت کے لیے ایک علامت ہے۔ تو یہ علامت قیامت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا وجود کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہی نہیں بلکہ ہمارے جلیل القدر محدثین نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو علامات قیامت میں یعنی اس کو شمار کیا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، حدیث نمبر ہے 2222،
حدیث نمبر 2222 فرمایا ان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت مروی ہے، فرماتے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے کہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ قریب ہے تم میں نازل ہوں ابن مریم، اور وہ کیوں کہ حاکم مقسطا، وہ کہ حاکم عدل کرنے والے حاکم بن کر آئیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ خود مقدمے بھگتتا رہے، عدل کرنے والے حاکم بن کر آئیں گے، خود حاکم ہوں گے، مجرم بن کر نہیں ہوں گے۔ سمجھے نا، یہاں پہ آپ کو ایک مولانا کرم الدین دبیر صاحب جو تھے نا ہمارے چکوال میں، قاضی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم، ان کا مرزا قادیانی کے ساتھ مقدمہ چلا، تو مرزا قادیانی پر حد کے عزت کا دعویٰ کر دیا، تو مرزا قادیانی وہ مقدمہ ایک معروف واقعہ ہے، تو وہ اپنا مقدمہ لاہور کی عدالت میں ہوتا تھا، تو لاہور سے اس نے اس کو قادیان میں منتقل کروا لیا، اپنے لیے آسانی پیدا کی۔ تو حضرت کرم الدین صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ مشہور ہے، وہ ایک غریب آدمی کب اتنی دور جا کر مقدمات کی پیروی کیسے کرے، تو انہوں نے مقدمہ لڑنے کے لیے جب وہ وہاں گیا تو بڑے پریشان ہوئے، تو ایک مجذوب نے کہا، اس کے مفہوم الفاظ کا بتاتا ہوں، کہ فقیرہ ایسے نہ کرو، اللہ چاہتے ہیں کہ تیرے ذریعے اس دجال کو اس کے گھر میں سزا دے جا کر، آپ اس کے وہاں جا کر قادیان میں مقدمہ لڑو۔ تو قادیان میں جا کر مقدمہ لڑا حضرت نے، تو اس کرمنل کو جو انٹرنیشنل کرمنل بنتا جا رہا تھا مرزا غلام قادیانی، یہ پیدائشی بیچارہ مجرمانہ ذہنیت کا مالک تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو اپنے دادے کی پینشن لے کر بھاگ گیا، پھر ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر ان کی طرف تو انتصاب نہیں کیا، تو پینشن لے کر بھاگ گیا، پھر جب سیالکوٹ کی کچہری میں ملازمت کرتا تھا تو ہمیشہ منہ ڈھانپ کے رکھتا تھا، پردہ عورتوں کے لیے ہے، مرد تھوڑا منہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں، تو کسی سے چھپ رہا تھا نا، کسی کا کچھ کھایا پیا ہوگا تو کوئی ایسا کوئی کیس ہوگا اس کا، تو اب وہ معلوم نہیں وہ کیا کیس تھا، کیونکہ اس کے بارے میں چونکہ ان کی تاریخ خاموش ہے تو ہم بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی کی حالت پہ۔ اب وہ ہوا کیا، اب ایسا کرمنل، اس کو پھر اس دور میں 500 روپے جرمانہ ہوا۔ کس دور میں؟ جب بکرے کا گوشت بقول ان کی کتاب کے سیرت المہدی کے 1 روپے کا 8 کلو آتا تھا، 1 روپے کا 8 کلو، تو اب لگا لو صاحب 500 ضرب دے لینا، کتنا بڑا جرمانہ کیا ہمارے یہ قاضی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے۔ یہ پہلا مجرم ہے جو محمد عربی کی امت کو جرمانہ دے رہا تھا، ٹھیک ہے، جرمانے بھر رہا تھا وہاں پہ۔ تو اب وہ امام حکم بن کر آئیں گے، مجرم بن کر نہیں آئیں گے کہ عدالتوں میں تاریخوں پہ جا کر صفائیاں بھی دیں، منتیں بھی کریں، حد کے عزت کے کیس میں 500 روپے جرمانہ بھی ادا کریں۔ فرمایا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ موقوف کر دیا جائے گا، اور ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد، مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور یہ حدیث نمبر 2222۔ اب مال اتنا زیادہ ہو جائے گا قبول کرنے والا نہیں ملے گا، یہ اصلی عیسیٰ کی علامت ہے، اصلی عیسیٰ کی علامت ہے کہ مال اتنا ہوگا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اور نقلی مسیح چر آخر دم تک منارت المسیح بنانے کے لیے وہ چندہ ہی ڈھونڈتا رہا، لیکن چندہ جمع نہ ہو سکا کہ منارت المسیح بن جائے، جس پر چڑھ کر اتروں اور یہ استعارہ پورا کر لوں کہ وہ دمشق کے وہ مسجد کے مینار پہ اتریں گے، وہ انہوں نے کہا مینار پہ اتریں گے، انہوں نے کہا اپنا مینار بنا لو، اپنا مینار بنا کر اس پہ چڑھے گا، پھر اترے گا، یوں اپنی جو ہے نا بولا۔ یہ ایسا دجال تھا مرزا قادیانی، ہر بات کو تعویل کے رنگ میں لے جا کر استعارے کے نام بات کو ایسے گھما دیتا تھا کہ عام آدمی اس کے فتنے کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ تو دجال کو مقام لد پہ قتل کریں گے، تو آپ نے تو کہاں قتل کیا مقام لد پہ دجال کو؟ کہنے لگا نہیں یہ لد نہیں ہے، یہ اصل میں لدھیانہ ہے۔ تو میں ایک دفعہ ریلوے اسٹیشن پہ جا رہا تھا، تو وہاں پہ لدھیانہ اسٹیشن پہ 2 پادریوں نے مجھ سے بحث کی، میں نے ان کو بحث میں ہرا دیا، گویا کہ میں نے 2 دجال کو قتل کر دیا مقام لد پہ، تو لہذا دجال مارا گیا۔ کیا بات ہے، گویا کہ چونکہ چنا قادیانیوں کے پورے مذہب سے اگر حروف شرطیہ نکال دیے جائیں تو ان کی جزا 0 رہ جاتی ہے، حروف شرطیہ نکال دیں تو ان کی جزا کیا رہتی ہے؟ 0 رہ جاتی ہے، پیچھے کاروائی کو نہیں بچتی۔ اگر مگر گویا کہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ گویا کہ فلاں فلاں، یہ ساری ان کا مذہب حروف شرط کے گروہ، یہ ہوگا تو گویا کہ یہ ہے تو گویا کہ یہ، تو یہ گویا کہ چونکہ چنانچہ نکال دو، پیچھے صرف جزا اس کی 0 بچتی ہے۔ یہ پورے مذہب کا ان کا خلاصہ ہے اور کچھ بھی نہیں، شرائط کے ساتھ چلنے والا مذہب۔ اب ہوا، اب دیکھیے دوسری حدیث کی کتاب ہے یہ میرے سامنے،
یہ جامع ترمذی ہے، اس کے اندر بھی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کس سے ہے؟ علامات قیامت سے، تو محدثین نے بھی اس کو علامات قیامت کے باب میں لکھا. یہ کتاب الفتن ہے سنن ترمذی کی، باب ما جاء فی قتل عیسیٰ ابن مریم الدجال، کہ یہ باب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے باب میں. وہ کہتے سمیت حضرت مجمع بن جاریہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سمیت رسول اللہ علیہ وسلم یقول یقتل ابن مریم الدجال بباب لد، یہ حدیث بھی وہی آگئی کہ عیسیٰ ابن مریم دجال کو مقام لد پہ قتل کریں گے. یہ لدھیانہ میں مناظرے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس سے مطلب ہے کہ دجال قتل ہو گیا. استعارات کا تو اس نے چھکڑا بنایا تھا، اس میں ایسا جت گیا پھر بس وہ جیسے گھوڑے کی یا گدھے کی لگام ٹوٹ جائے اور وہ بھاگتا ہے، ایسے پھر اپنے استعارات کی خود ساختہ زمین پہ اس نے چہل قدمی شروع کر دی اور دوڑتا رہا جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو یقتل ابن مریم الدجال بباب لد، حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے مقام لد پہ. تو یہ اس کو کہاں تذکرہ کیا؟ کتاب الفتن میں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2244، حدیث نمبر 2244. اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق علامات قیامت سے ہے، دنیا کی تعمیر سے نہیں ہے، تخریب سے ہے. آگے چلیے، یہ تیسری کتاب بطور تبرک صحیح مسلم شریف کے اندر بھی، اس کے اندر بھی کتاب الفتن میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، باب فی فتح قسطنطنیہ و خروج الدجال و نزول عیسیٰ ابن مریم. یہ باب ہے فتح قسطنطنیہ کے باب میں اور خروج الدجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں. اب امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فینزل عیسیٰ ابن مریم فامہم، وہ حضرت جب نماز کھڑی ہو جائے گی تو اس وقت جب یصفون الصفوف، صفوں کو وہ سیدھا کر رہے ہوں گے، اس وقت نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم. اور اس کو کس باب میں لائے؟ کتاب الفتن میں، علامات قیامت کے باب میں، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی. اب یہاں پہ میں نے جو شروع میں عرض کیا، یہ ہمارے ہاں تو یہ ایمانیات کا حصہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہمارے ہاں ایمانیات کا حصہ ہے. قادیانیوں کا ہے اس کی کوئی عقیدے کی اہمیت نہیں. ایسے خامخواہ توفی کی بات پہ قوم کو یہ پاگل بناتے ہیں کہ بحث کرو. سب مسلمان جو لائیو سن رہے ہیں اور جو آپ ہیں، اس اصول کو ذہن میں رکھیے. قادیانی جب بھی بات کرے، جب بھی کہے کہ مجھے توفی پہ بحث کرنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات پہ بحث کرنی ہے، تم عیسیٰ کی حیات ثابت کرو، وفات ثابت کرو، تو آپ نے سب سے پہلے قادیانیوں کی ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171 اور ازالہ اوہام کا صفحہ نمبر ہے 141، اس پہ انہوں نے یہ حوالہ ہے. مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ اولاً تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کا کوئی جزو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ سدھا پیشین گوئیوں میں سے یہ ایک پیشین گوئی ہے جس کا حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. یہ دیکھیے، جب قادیانیوں کہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے عقیدے کی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ نازل ہوں گے، وہ حیات ہیں، وفات ہیں، اس سے ان کا سرے سے تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ازالہ اوہام کی جلد نمبر 3 کے اوپر اور اس کا صفحہ نمبر ازالہ اوہام کا 140 ہے، اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے اس کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق. تو قادیانی کیوں اتنا وقت اپنا بھی ضائع کرتے ہیں، ہمارا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ایسے مباحثے کرتے پھرتے ہیں کہ آئے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ بات کرتے ہیں، ان کی وفات پہ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ شوق پورا کرو، پہلے اپنے نبی کے پاس اس کی آئینی حیثیت تو متعین کرو. تمہارے نبی کے پاس اس کی وقت حقیقت اسلام کی ہے ہی نہیں، اور تم اس کو اتنا سر پہ اٹھاؤ کہ تمہیں اپنے نبی سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. قادیانی سے کہو نا مرزا غلام قادیانی کے اخلاقیات پہ بات کرو، تو وہ کہتے نہیں، اس پہ بات نہیں کرنی. مرزا قادیانی کی ذات پہ بات کرو، بات نہیں کرنی. یعنی یہ واحد امت ہے جن کے ہاں اپنے نبی کی زندگی سے دوسرے نبی کی موت زیادہ ضروری ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ یعنی اپنے نبی کی زندگی بچانے کے لیے، اس کا اخلاق بچانے کی انہیں اتنی فکر نہیں ہوتی جتنے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ ثابت کرنے کا زور لگاتے ہیں. اور ان کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ڈوب رہا ہے بیچارہ، وہ کہہ رہا ہے اس کا تعلق نہیں ہے حقیقت اسلام سے، وہ ایک پیشین گوئی ہے، اس کو اس کی حالت پہ رہنے دو. لیکن قادیانی پورے کا پورا زور یہاں پہ لگاتے ہیں. خیر، ان کا یہ زور بھی ہم توڑتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ دجل سے کام لیتے ہیں، کہاں کہاں یہ فراڈ کرتے ہیں. تو اب بات کو سمجھ لیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، وفات، ان کے نزول، اس چیز کا تعلق قادیانیوں کا حقیقت اسلام سے، یہ مرزا قادیانی کہاں ہے؟ اب جب بھی کوئی بات کرے تو اس سے پہلے پوچھ لو کہ ایمانیات پہ بات کرنی ہے یا فضولیات پہ بات کرنی ہے، پیشین گوئیوں پہ بات کرنی. وہ کہے پیشین گوئیوں کا تو نام نہیں لے گا، کیونکہ پیشین گوئیوں پہ ان کو موت آتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب کی کوئی پیشین گوئی ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہہ سکے یہ پوری ہو سکے. پوری کرنے کے لیے پھر تعویل کرنی پڑتی ہے، اس کو پورا ثابت کرنے کے لیے پھر تعویل کرنی پڑتی ہے. جیسے وہ اس نے کہا پتہ نہیں کابل کی زمین خراب ہو گئی، وہ ان کا جو 2 مرتدین کو پھانسی دی تھی نا کابل حکومت نے. اب جب بھی افغانستان میں اب طالبان کی حکومت آئی، پھر کہہ رہے مرزا قادیانی کی بات دعا لگ گئی، امریکہ آیا اس کی بات دعا لگ گئی. اب کچھ بھی ہو، ان کے کرامات جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں. پیر سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت ہمارے گھر میں بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا؟ اس نے کہا بیٹی نہ بیٹا، بیٹی نہ. اب مبہم پیشین گوئی کو کون پوچھے؟ اب اگر بیٹی ہوگی تو میں نے کہا نہیں تھا بیٹی نہ بیٹا. اچھا آگے اگر بیٹا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اگر بیٹی ہوگی تو کہا، میں نے کہا تھا بیٹی نہ بیٹا، یعنی بیٹی ہوگی بیٹا نہیں ہوگا. تو ایسی مبہم پیشین گوئیاں کرتا تھا کہ جو بھی ہو جائے وہ موم کی ناک جیسی پیشین گوئیاں جدھر کو مرضی مروڑ کر لے جاؤ، کون پوچھنے والا ہے. تو یہی حال انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا کیا کہ اس کو استعارات کے رنگ میں دے کر موم کی ناک بنا دیا، جدھر مرضی مروڑ کر لے جاؤ، جو مرضی کر لو، کون پوچھنے والا ہے. جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا انی پیوے کتی چٹے، یعنی پیسنے والا اندھی آٹا پیس رہی ہو تو ساتھ میں کتیاں چاٹتی رہی، اسے کیا پتا. انہوں نے پورے دین اسلام کی یہ حیثیت بنا دی ہے کہ بس جو ہے حقیقت اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو مرضی پیستے رہو اور جو مرضی کو چاٹتی رہے، کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہے. اب میں عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس نے کہا اس کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آگے آئیے، اور ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کس سے؟ اسلام کے ظہور اور غلبے سے ہے. اچھا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے، چونکہ ان کے آنے سے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دجال قتل ہوگا. دوسرا فائدہ جو کہ یہ میں فائدے بتا رہا ہوں ان کے تعمیر عالم سے نہیں ہے، تخریب کے زمانے میں اس کے کیا فائدے ہیں، ان فائدوں پہ غور کیجئے. شریعت مکمل ہے، شریعت میں کوئی وہ اضافہ نہیں کریں گے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے گا. دین یہی چلے گا، اب راج محمد عربی کا ہی چلے گا، سمجھے نا. اب رواج بھی محمد، راج اللہ کا تو رواج محمد کا، بس یہی 2 باتیں چلیں گی، اس کے ماسوا کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب بات کو سمجھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ہمیں سیاسی فائدہ کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے آخر کچھ نہ کچھ سیاسی فائدے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں سیاسی فائدہ کیا ہوگا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، کس طرح آیت ہے قرآن پاک کی؟ جی ہاں، ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین اسلام کو نازل کیا اللہ نے کہ وہ اس کو سب ادیان پہ اس کو غلبہ عطا فرما دے، اس کو غالب کر دے دین کو. اب دین غالب کیسے ہوگا؟ ہمارا یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی اختلاف ہے، یہودیوں سے بھی اختلاف، عیسائیوں سے اختلاف، قادیانیوں سے بھی اختلاف. اب اس چاروں کے اختلافات، چاروں ملتوں کا اختلاف، قادیانی ملت نہیں ہے، یہ تو ویسے ایک باغی طبقہ ہے، لیکن ان کا تو پیدا ہونا تھا بعد میں ایک مسئلہ تھا. اب پہلی 2 ملتوں کے عقیدوں پہ غور کیجئے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قتل ہو گئے لیکن زندہ کر کے اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیے. ہمارا عقیدہ، اور وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے بھی ہیں، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ وہ قتل کیے گئے، نہ صلیب دیے گئے، بلکہ ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب ان 3 ملتوں کا بنیادی ملتیں 3 ہیں، ٹھیک ہے نا. قالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. تو ایک اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں، اور ملت حنیفہ میں امیین، اور اس کے بعد دین اسلام. یعنی یہ ملت، اصل دین سب نبیوں کا دین اسلام ہی تھا. شرائع بدلتی رہی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل دین اسلام تھا. شریعتیں تبدیل ہوتی رہی لیکن دین تبدیل، دین ایک رہا، دین اسلام. تو جب اللہ کے ہاں دین اسلامی تھا، تو یہ جو اہل کتاب، اہل یہود جو تحریفات کرتے رہے یا جو بھی ان کا اختلاف ہوا، اب ہمارے تینوں کا اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ 3 ملتوں کا اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ جیسے ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اے اللہ تو حضرت ابراہیم پہ درود و سلام بھیج اور ان کے
ایسے ہمارے نبی پہ درود و سلام بھیجا ہے، حضرت ابراہیم پہ درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے۔ اب ہوا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ یہودیوں کا بھی اتفاق ہے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، اوپر ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بعد میں انہیں نبی نہیں مانتے، ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور سب سے آخر میں آنے والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ مسلمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں۔ اب ہم سب کا جو اتفاق ہوا وہ حضرت ابراہیم کی ذات پہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو تینوں ملتیں ہر دور میں اگر کسی پہ رحمت بھیجتی رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، موسیٰ پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ موسیٰ پہ درود بھیجا کنہوں نے؟ حضرت یہود نے، لیکن نصارہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہودیوں نے درود ہے۔ اب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم پہ درود بھیجا، محمد عربی پہ درود ہے، اور ہم اس اکیلی امت نے سب نبیوں پہ درود بھیجا ہے، کسی نبی سے اختلاف رائے نہیں کیا۔ اور اس امت کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، اس امت کے مقدر میں کسی نبی کا انکار نہیں آیا، اس امت کے مقدر میں کسی نبی کا انکار، کیونکہ ہم ہیں ہی آخر میں، تو انکار بندہ ایک سے نکل کر دوسری جگہ جانے کے لیے کرتا ہے، پہلے والوں کے اقرار میں کیا ٹینشن۔ اگر ہم نے اقرار 1,24,000 نبیوں پہ بلا تفریق اگر ایمان رکھنے کی سعادت ہے تو آخری امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اس لیے اس کو قیامت کے دن سب پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ جب ایمان تم نے سب پہ رکھا تو گواہی بھی تم سب پہ دو، ساری امتوں کے اوپر بطور گواہ کے اس امت کو پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری خوش قسمتی ہماری یہ ہے، ہمارے ہاتھ کسی نبی کے خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے کسی نبی کے قتل کا جرم نہیں کیا، کیونکہ جب ہمارے دور میں کوئی نبی ہمارے نبی کے ماسوا ہے ہی نہیں تو اس پر ایمان نہ لاتے، چیک کرتے، جو بھی کسی نبی کا سچا نبی ہوتا ہے، اس نبی سچا ہے تو نبی کے قتل کا جرم ہم سرزد نہیں ہوا۔ قادیانی کا کہتا ہے اپنی کتاب، اپنی وہ ملفوظات کی جلد نمبر 10 پہ کہتا ہے، صفحہ 60 پہ کہتا ہے ہمارا وجود ہی دو باتوں کے لیے، ایک شیطان کا قتل، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا قتل، یعنی جو کام یہودی نہیں کر سکے وہ ہم کریں گے، ہم دلائل سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ تو اب بات کو سمجھے، اب ہمارے ہاتھ، ہماری زبانیں، ہمارے دلوں کو سعادت ہے سب نبیوں پہ ایمان لانے کی، اور ہمارے ہاتھوں کو سعادت ہے کہ ہم کسی نبی کے خون میں ملوث ہیں۔ تو ایمان تو ہم سب پر لائے، جب ایمان سب پر لائے ہیں تو اگلی بات کو سمجھ لیں، قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آنا چاہیے، اس نظام کے لپیٹ دیے جانے سے پہلے ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ کام مکمل بھی تو ہو جائے، اللہ کا دین سب پہ غالب بھی تو آ جائے، سب ادیان پہ غالب آ جائے، اور کوئی ملت باقی نہ رہے سوائے ملت اسلام کے اور اللہ کے دین کے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تعمیر تکمیل سے پہلے تخریب کا کوئی تک نہیں بنتا۔ دین مکمل ہوا ہے، پھر اب قیامت کی بات آ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دین مکمل نہ ہوتا، نبیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہوتا پھر اس کے بعد جا کر کہتے کہ اچانک قیامت آ جاتی، تو اس کا مطلب ابھی اور نبیوں کی گنجائش تھی، دین میں بھی اور یعنی کمی بیشی ہو سکتی تھی، نئی شریعت آ سکتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے نئے نبی کو بھی بھیجنا تھا لیکن قیامت بھیج دی۔ اس کا مطلب ہے بات پوری ہونے سے پہلے نمٹا دی گئی، کام پورا، ایک عمارت بن رہی ہے، چھت ڈلی نہیں گرا دی جائے تو کوئی بھی اس کو عقل مندی نہیں کہے گا سرمایہ ضائع ہوا ہے۔ سرمایہ کیوں ضائع ہوا کہ عمارت مکمل تو ہونے دیتے، شاہکار بننے تو دیتے، پھر یہ کہ آپ بالکل چوٹی پہ پہنچ گیا اور اب گرا دو، ابھی تو تعمیر کا کام جاری تھا۔ جس نبی پر بھی آخر قیامت کبھی تو آنی تھی نا، کبھی تو اس کو کلوز ہونا تھا، تو کیوں نہ ہو وہ ایسے دین پر کلوز ہو جس دین کے بعد کوئی دین نہ رہے، ایسے نبی کی شریعت میں بند ہو جس کے بعد کوئی شریعت نہ رہے۔ تو اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے خود فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میرے اوپر دین مکمل ہے، تکمیل کے بعد اب تخریب اس کی باقی ہے، وہ قیامت آ جائے گی، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب کوئی اور نبی، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ سچے نبی نہیں تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، انہوں نے کیا کر دیا؟ جب زندہ آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھیں گے تو یہودیوں کو اپنے عقیدے کی غلطی واضح ہو جائے گی کہ نہیں؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، پھر کوئی اہل کتاب اس وقت نہیں بچے گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ اب وہ آ جائیں گے تو یہودیوں کا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا، وہ مان جائیں گے کہ محمد کا دین سچا تھا جس نے ہمیں کہا تھا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ صلیب دیے گئے ہیں، جو زندہ ہیں بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے، وہ تمہارے شر سے بچا کر اوپر اٹھا لیا۔ اب یہودیوں کے لیے بھی سوائے ماننے کے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اب آئیے عیسائیوں کی طرف، جب عیسائیوں کو دیکھیں گے تو عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں،
اسلام نے کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد، اس کا تو نہ کوئی بیٹا نہ باپ، کچھ بھی نہیں، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر اس عقیدہ عیسائیت کی، تثلیث کے عقیدے کی تردید کر دیں گے، تو سارے عیسائی محمد عربی کا دین مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یہ بات تو ہمیں اللہ کے نبی نے پہلے بتائی تھی۔ اب سارے یہودی عیسائی جب اسلام لیں گے تو ملت کون سی رہ جائے گی؟ اسلام۔ ایک ملت رہ جائے گی۔ جب ایک ملت رہ جائے گی تو دین اسلام سب ادیان پہ غالب آ جائے گا، سب دین اس میں مٹ جائیں گے، مدغم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، باقی رہے گا ایک دین۔ اسی کو سنن کبریٰ بہقی میں حدیث مبارکہ ہے، اور یہ جلد نمبر ہے اس کی 9 اور صفحہ نمبر ہے 338 اور حدیث نمبر ہے 18611 18611۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ کے بارے میں فرماتے ہیں خروج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کہ اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم کا خروج ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور آ کر اس دین کو غالب کر دیں گے۔ اور دوسری روایت حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حتیٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وہ کہتے ہیں یعنی حتیٰ ینزل عیسیٰ ابن مریم فیسلم کل یہودی و کل نصرانی، ہر یہودی، ہر نصرانی، و کل صاحب ملت، ہر صاحب ملت اسلام لے آئے گا محمد عربی کے دین پر۔ اچھا، جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، وَتَامَنُ شَاةُ الذِّئْبِ، بکری بھیڑیے سے محفوظ ہو جائے گی۔ بکری کو بھیڑیا یعنی وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، تمام درندے اپنی درندگی کو چھوڑ دیں گے، سانپ ڈسنا چھوڑ دیں گے، شیر چیر پھاڑ چھوڑ دیں گے، سارا۔ وَتَذْهَبُ الْعَدَاوَةُ مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، ہر چیز کے جسم سے آپس کی عداوت نکل جائے گی۔ یہ سچے مسیح کی علامت ہے۔ اس کے آتے وقت سارے کے ساری عداوتیں کیا ہو جائیں گی؟ ہمارے ساتھ عداوت قادیانی کو چھوڑو، قادیانیوں کی آپس کی عداوتیں نہیں ختم ہو رہی ابھی تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تو دعوتیں ختم ہونی تھی نا۔ شہادت القرآن میں مرزا غلام قادیانی اپنے بارے میں کہتا ہے میری جماعت کے اندر ایسے کج دل اور بھیڑیے ہیں، ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ایسے خود غرض کمینے اور سفلے ہیں کہ بس کیا ہی بات ہے۔ یہ نبوت اپنی امت کی تعریف کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ خود ساختہ جعلی یعنی کذب پر مبنی غباوت ہے، اور تعریف کر رہا ہے اپنی امت کی کہ میری امت اس حد تک کمینہ، سفلا پن، خود غرض، لالچی، حریص اور بہت کچھ کہا ہے۔ وہ کبھی انشاءاللہ اس پہ مستقل قادیانیوں کا تعارف ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے متنبی کی شکل میں کروائیں گے کہ ان کے نبی کے ہاں ان کی کیا حیثیت اور کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو وہ تذهب العداوۃ من الاشیاء کلھا، ان من الاشیاء کلھا تمام چیزوں کے درمیان سے عداوت ختم ہو جائے گی۔ ملتوں کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، یعنی یہودی، عیسائی، اہل اسلام کی دعوت بھی ختم، اور جانوروں کی دعوت بھی ختم، درندوں چرند پرند کی دعوت بھی وہاں ختم۔ جب سارا کچھ ختم ہو کر دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، وَذَلِكَ ظُهُورُ الْإِسْلَامِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور یہ ہوگا دین اسلام کا ظہور تمام ادیان پر، یہ دین اسلام کا ظہور ہوگا تمام۔ یہ بات سنن کبریٰ بہقی کے اندر موجود ہے، امام بہقی رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے حدیث نمبر 18611 اور 18612 کے تحت، اور اس کی تائید بھی مرزا قادیانی سے ہم دے دیتے تاکہ قادیانی کو یہ نہ کہے یہ تو آپ کی باتیں، ہمارے یعنی خود ساختہ متنبی نے جو بات نہیں کی۔ مرزا غلام قادیانی براہین احمدیہ صفحہ نمبر 593 روحانی خزائن جلد نمبر 1 کے اوپر کہتا ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا، جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ کہتا جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے دین اسلام پھیل جائے گا اور یہ دین اسلام کا اظہار ہوگا، تمام ظاہر ہو جائے گا سارے دین پہ، تو گویا کہ مرزا قادیانی بھی تسلیم کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے دین اسلام جمیع اطراف و اقطار پہ چھا جائے گا، دین اسلام کو کلی غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اب ہمارے آج یہ مقدمہ چل رہا ہے، ابھی تمہید چل رہی ہے، اسباق ابھی کل سے شروع ہوں گے۔ تمہید میں اس بات کو سمجھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تخریب عالم سے ہے، تعمیر عالم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہیں، وہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ قادیانیوں کا ہم سے اختلاف علامات قیامت اور خود قیامت میں ہے، جب قیامت میں اختلاف ہے تو علامات میں بھی کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ اب 3 ملتوں کا اختلاف ختم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو صاف ظاہر ہے کہ عالم الغیب ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتی ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتی ہے۔ اللہ کی ذات سے تو کچھ بعید نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں، اب حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قادیانی تو نہیں تھے، لیکن ان کا رد اس دور میں اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وہ چونکہ پتہ تھا یہ فتنہ ایک آنے والا ہے، چونکہ جب کہہ دیا وما قتلوا، اسے قتل نہیں کیا گیا، پھر یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ اسے گولی نہیں ماری گئی،
ایک آدمی کے جب قتل کی نفی کر دی تو تمام اسباب و ذرائع قتل کی نفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب ایک چیز کے وقوع قتل وقوع فعل کی نفی ہے تو اسباب فعل کی بھی نفی ہوگی. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیے گئے نہ سلیب دیے گئے. جب قتل کی نفی ہو گئی تھی تو سلیب کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یا کچھ باقی تھی. چونکہ ایک مذہب ایسا آ رہا تھا جس کا مذہب مرزا قادیانی کا مذہب جماعت قادیانیہ جماعت مرزائیہ، جس کو غلطی سے لوگ جماعت احمدیہ کہتے ہیں. جماعت احمدیہ کہنا اس کو جائز نہیں ہے. جماعت احمدیہ ہم ہیں جو محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے، محمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے، اس کے پیروکاروں کو احمدی کہا جاتا ہے. احمدی ہم ہیں، وہ نہیں ہے، وہ تو قادیانی ہیں. وہ تو مرزا غلام دی ان کو کہہ لیں کہ غلام قادیانی کہنا، غلام دی کہیں، احمدی نہیں ہے. ان کو احمدی کہنا حرام ہے، بالکل یہ بات ذہن میں رکھیں. ان کی جماعت کو جماعت احمدیہ کہنا بھی حرام ہے، کیونکہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا مصداق ہمارے نبی ہیں. اور مرزا قادری بشیر الدین محمود نے لکھا ہے نہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا مصداق مرزا غلام قادیانی ہے، اس لیے ہم احمدی ہیں. ان کو احمدی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مان لیا کہ اس آیت کا مصداق یہ لوگ ہیں، اس لیے ان کو احمدی کہنا حرام ہے. اس بات سے قطعی طور پہ احتراز کیا جائے، بچا جائے. یہ قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، اور خود اس کی نے اپنی جماعت کا نام اس میں لکھا ہوا ہے اصل مصفحہ میں، جماعت مرزائیہ. جماعت مرزائیہ اس کو کہہ سکتے ہیں، جماعت احمدیہ ان کو کہنا ٹھیک نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اب ان کا عقیدہ جماعت مرزائیہ کا کیا تھا؟ جماعت مرزائیہ کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے، قتل ہوئے صلیب پہ، ان کو پھانسی دی گئی لیکن ان کو موت نہیں آئی. یہ پھر آگے ایک فلم بنائی بڑی زبردست. میں کہتا ہوں اگر مرزا قادری اس دور میں ہوتا نا، تھوڑا سا رہتا، تو یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کا یہ بہترین فلم رائٹر ہوتا. جتنی مزے کی فلم یہ گھڑتا ہے اور جتنا یہ کمال کا ڈرامے باز آدمی تھا، رنگ باز جس کو کہہ سکتے ہیں. اگر یہ جتنے میں نا انڈیا کے وہ بڑے بڑے جو فلمیں بنانے والے، ان کی پتہ نہیں انہیں کی ہے نا بالی ووڈ ہالی ووڈ اور یا انٹرنیشنل فلمیں بنانے والے، وہ باقاعدہ اس کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہر وقت کہ سر ہمیں کوئی نیا ڈرامہ بنا دو. ایسے ایسے ڈرامے بناتا تھا، ایسی ایسی سٹوریاں کرتا تھا. اب سٹوری سنیے عیسیٰ علیہ السلام کو سٹوری کیسے گھڑی. عیسیٰ علیہ السلام کو دو چوروں کے درمیان پھانسی دی گئی، ان کو پھر اتارا گیا، پھر ان کو لٹایا گیا، اندھیری آ گئی ہوگی اور وہ لوگ گھبرا گئے ہوں گے، گھبرا کر انہوں نے اس کو ایسے چھوڑ دیا. ان کے یعنی پسلی میں ٹھوکر لگائی، کہا نہیں یہ بھی مر چکا ہے، اس کے سپاہیوں نے کہا. بعد میں ان کے حواری آئے، ان کے اوپر مرہم عیسیٰ رکھا، دعائی رکھی مرہم عیسیٰ، مرہم مریم کہ پتہ نہیں مریم بوٹی کے ساتھ، کہہ رہا وہ آج تک دنیا میں معروف ہے. پھر وہاں سے نکلے ہوں گے اور یہ پھانسی شاید گلگت میں دی گئی ہے. پھانسی کہاں دی گئی ہے؟ کیس بھی پاکستان سے لے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہا پھانسی گلگت میں دی ہو گئی، وہاں سے یہ بٹن پشاور سے ہوتے ہوئے یہ لاہور آئے ہوں گے. لیکن چونکہ ان دنوں کشمیر میں سردی کا موسم تھا تو اس جھاڑے کے موسم میں وہاں نہیں گئے، تو انتظار کیا ہوگا، یہاں پہ رکے رہے، سردی میں کیا سفر کرنا. پھر کشمیر گئے، پھر 75 سال تک کشمیر کے محلہ سری نگر خانیار میں رہے، وہاں دفن ہو کر وہاں فوت ہو گئے ہوں گے. یہ ہوں گے کشمیر آئے ہوں گے، لاہور گئے ہوں گے. ہاں پھر ہو سکتا ہے میاں والی صرف شادی بھی کی ہو، عیسیٰ خیل موسیٰ خیل قومیں ہو سکتا ہے انہی کی اولاد ہو، کی ہوگی، آئے گے. اچھا یہ بتاؤ 50 ہوں گے مل کر ایک ہے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ تصورات ہیں، ایک حقیقت ہے، حقیقت نہیں ہے. فلم کیسی گڑی، کہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو چلایا؟ گلگت میں پہلے لا کر پھانسی پہ پھندے پہ لٹکایا، پھر وہاں سے زندہ اتار کر پھر یہ سارے راستے پہ جس پہ آج کل شارع ریشم بنی ہوئی ہے، سارے راستے پہ گھما پھرا کر لے آیا پہلے لاہور میں. لاہور سے پھر اگلی ایک اور فلم گڑی حضرت مریم، یہ بھی ساتھ گئی ہوں گی. راستے میں کشمیر جاتے ہوئے ان کو موت آ گئی، ان کو دفن کر دیا گیا تو اس جگہ کا نام مریم پڑا، جسے آج لوگ مری کہتے ہیں. مری حضرت مریم کی جو ہے نا وہ قبر ہے. کیا ڈرامے بازی ہے یار، اخیر کر دی انہوں نے. تو ویسے بہتر بھی یہی تھا، قادری ہیں سارے ڈرامے باز، ساری اداکار ہیں، اپنی اپنی اداکاری مذہب کے معاملے بڑی توجہ سے کرتے ہیں. اگر اسی فیلڈ میں لگ جاتے ہیں نا تو امت تو فتنے سے بچ جاتی. انہوں نے سارے علامہ اقبال مرحوم نے یہی کہا نا کہ قادیانیت کے ڈرامے کے تمام ایکٹروں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے کرداروں کو نبھایا ہے، بڑے اچھے طریقے سے اپنے کرداروں کو نبھایا، اور ایسا نبھایا کہ پوری نبوت کے مقدس اور باوقار اور وجیح چہرے کو نجومیوں کی کھیل بنا کے رکھ دیا کہ نجومیوں پامسٹوں کا کھیل ہے، وہ پشیرونگا کرے گا، وہ نہیں مانے گا، یہ مانے گا، اقرار کرے، تو ڈرامہ بنا کے رکھ دیا. یہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو قادیانیت ہے اس کے اندر یہ اس کے بارے میں لکھا اقبال کی اس بات کو. اب آئیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اچھا پھر اگلی بات، ایک اور بات لطیفے کی، مرزا قادیانی کے بارے میں عرض کر رہا تھا خلاصہ کلام کے طور پہ. ٹائم کیا ہو گیا؟
اچھا وقت تو بہت زیادہ ہوگا، اوپر ہم نے وقت لے لیا، چلے بات کو مختصر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کے طور پہ مرزا قادیانی کا اپنی وحی کی طرف دعوت دینا، وبالآخرۃ ہم یوقنون سے اپنی وحی مراد لینا، نصاب ایمان سے، نصاب نجات سے آخرت کو، عقیدے کو نکال دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے جدا کر دیا۔ نمبر 3 انہوں نے کام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو چیزیں ان کی زندگی کا حصہ تھی ان کو موڑ کر اس نے استعارات کے لبادے میں اوڑھ کر اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے مرزا قادیانی کی وحی کوئی ایسی وحی نہیں ہے جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہو، اور یہ بات ہم نہیں کر رہے، خود مرزا قادیانی اپنی وحی کا منکر رہا ہے۔ یہ لطیفے کے طور پہ یہ سنیے ایک اور بات، صفحہ نمبر 113 نزول مسیح، یہ جلد نمبر 19 رسالہ کتاب کا نام نزول مسیح ہے، اس کا صفحہ نمبر 113 ہے، اور یعنی روحانی خزانہ کا صفحہ 113، نزول مسیح کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ کہتا ہے پھر میں قریباً 12 برس تک، جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر و غافل ہے کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہوا تھا، یعنی اللہ مجھے شد و مد سے 12 سال تک مسیح موعود قرار دیتا رہا، میں غافل رہا۔ جو اپنی اوپر ہونے والی وحی سے خود غافل ہے تو 12 سال ایمان تو نہیں لایا۔ پھر کہتا میں انکار کرتا رہا، اللہ نے میرے اوپر بار بار بارش کی طرح وحی نازل کی، پھر میں عقیدہ بدلنے پہ مجبور ہوا۔ یعنی جو شخص خود اپنی وحی پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کو منوانے کے لیے 12 سال بارش کی طرح زور لگانا پڑتا ہے، ڈال کے مان جاؤ مان جاؤ، اس کا مطلب ہے اس کی وحی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے، اتنی فضول وحی ہے اس کی۔ تو بہرحال بات کو مختصر کرتے ہیں، مقدمے کی آج کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی، کل مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تمہیدی 2 دن تک مقدمہ چلے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید بحث ہوں گی۔ کل سے ہمارا سبق 10 بجے سے 11 بجے تک ہوگا، اور تاکہ اس وقت تک ہمارے سارے انتظامات، آج پہلا دن تھا، انتظامی امور میں جو سستی ہوئی، سبق لیٹ شروع ہوا، اس پر ہم تمام سامعین اور قارئین سے معذرت خواہ ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے، اور یہ ہر ہفتے میں 3 دن ہوا کرے گا، ہفتہ، اتوار اور سوموار، تو چلتا رہے گا جب تک عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ مباحث مکمل نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا